اب میک کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ خود کو بچا کر اس طوفان سے دور لے جائے یا پھر رسی سے لٹکے ان تین کورین کو پیماؤں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ یہ صورت بہت زیادہ خطرناک تھی اور پھر میک نے ایک فیصلہ کر لیا۔ K2 ڈیتھ زون پر 2008 کا یہ وہی افسوسناک حادثہ ہے جس میں 11 کلائمبرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان میں 3 کورین کوہ پیما یونگ ہیو، کم ہیو اور مائی ینگ بھی شامل تھے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے کوہ پیمائی کے شوقین K2 بیس کیمپ پہنچے۔ سب مطمئن تھے کہ K2 سر کرنے کے لیے موسم بہت بہتر ہے۔ سورج کی کرنیں کوہ پیماؤں کے حوصلے بلند کر رہی تھیں، لیکن مغرور K2 کی چوٹی سر اٹھائے حقارت سے ان کوہ پیماؤں کو دیکھ رہی تھی۔ کئی سالوں سے K2 سر کرنے کا جنون ان کورینز کے سروں پر سوار تھا۔ ٹیم نے سفر شروع کیا تو انہیں مشکل ترین راستوں نے روکا۔ خطرناک چڑھائیاں ان کے راستے میں آئیں۔ کیمپ قائم کرتے یہ ٹیم منزل کی جانب رواں دواں رہی۔ سب جانتے تھے کہ صرف محتاط رہ کر ہی یہ سب چوٹی تک پہنچ سکیں گے، اور ان کی ایک غلطی ان سب کی زندگیاں ختم کر سکتی ہے۔ ایبروزی اسپر روٹ سے ملک باٹل نیک انتہائی خطرناک اور خوفناک راستہ ہے، اور کلائمبرز کے لیے اس روٹ پر سلوپ انتہائی کٹھن اور جان لیوا ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیما اکثر اپنی زندگیاں گنوا بیٹھتے ہیں۔ رسیوں کی مدد سے کلائمبرز انتہائی سست روی سے اس چڑھائی پر چڑھ رہے تھے۔ نیچے گہرائیاں منہ کھولے کھڑی تھیں۔ یہی وہ قیامت کی گھڑی تھی جب موسم بدلنا شروع ہو گیا اور دھند نے ماحول کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ برف کا طوفان شروع ہو گیا اور برفانی تودے لڑکتے ان کے سمت بڑھنے لگے۔ اس افراتفری میں سب سے آگے کلائمبر نے لڑکنا شروع کر دیا، اور پیچھے والے کلائمبرز پر یہ انکشاف ہوا کہ رسی ٹوٹ چکی ہے۔ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ کوہ پیما اس طوفان کا شکار بن چکے تھے۔ بلندی سے گرتے ان کوہ پیماؤں کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تینوں کورین کوہ پیما رسیوں سے لپٹ کر گرے، اور رسی کا ایک سرا چٹان میں لپٹ گیا۔ یہ تینوں تقریباً ہوا میں معلق ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے خود کو ان رسیوں سے آزاد کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ جیر میک ڈونل، جو خود کو بمشکل بچا پایا تھا، ان کورینز سے قریب تھا۔ یہ ایک آئرش تجربہ کار کوہ پیما تھا۔ ان تینوں کو مشکل میں دیکھ کر وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر چٹان کے اوپر پہنچا، اور تنہا کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ان کورینز کو رسیوں سے آزاد کروا سکے۔ لیکن یہ کلائمبرز آکسیجن کی کمی اور حادثے کے برے اثرات کے زیر اثر تھے اور اپنے ہاتھ پیر چھوڑ چکے تھے۔ ٹھنڈ نے انہیں جمانا شروع کر دیا تھا۔ میک کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور گہرائیاں ان تینوں کو کھا گئیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میک تھکا ہارا کیمپ 4 کی سمت چل دیا۔ طوفانی تھپیڑونے سے تھکا دیا تھا۔ بعد ازاں بچ جانے والے کوہ پیماؤں نے بتایا کہ میک ان سے دور تھا، اور اس کی تمام کوششوں کے باوجود دیگر زخمی کوہ پیما ان کورینز کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے تھے، اور میک بھی ان کے سامنے برفانی طوفان کی لپیٹ میں آ کر گم ہو گیا۔ میک تو ان برف زاروں میں دفن ہو گیا، لیکن اس کی ہمت، جرأت اور انسانی ہمدردی نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوہ پیمائی کی دنیا میں امر کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو خود کو کسی نہ کسی طور بچا سکتا تھا، لیکن اس نے دوسروں کی زندگیاں بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔